مغلیہ سلطنت کی تاریخ میں ایک ایسا لمحہ آیا کہ جس نے صرف شاہی خاندان ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت کا رخ بدل دیا۔ 30 اگست 1569 مغل شہنشاہ اکبر کے ہاں 11 برس کے طویل انتظار کے بعد ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ فتح پور سیکری کے شاہی محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اکبر کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ اکبر کے لیے یہ صرف اولاد نہیں تھی بلکہ یہ ایک دعا کی قبولیت تھی، یہ ایک منت کی تکمیل تھی۔ اکبر کو شیخ سلیم چشتی سے گہری عقیدت تھی۔ اس نے انہی سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے اس کو خوشخبری دی کہ تمہیں 3 بیٹے عطا ہوں گے۔ چنانچہ اکبر نے اسی نسبت سے نومولود کا نام محمد سلیم رکھا، جو کہ آنے والے دنوں میں نور الدین محمد سلیم جہانگیر کے نام سے معروف ہوا۔ بیٹے کی پیدائش پر اکبر نے خوشی میں خزانوں کے منہ کھول دیے، قیدی رہا کیے گئے، انعامات بانٹے گئے، اور اپنی منت پوری کرنے کے لیے اکبر پیدل اجمیر شریف روانہ ہوا، جہاں اس نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دی۔ یہ منظر اکبر کے شکر اور عقیدت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اکبر خود تعلیم سے محروم رہ گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ایک بادشاہ کے لیے علم کتنی بڑی طاقت ہوتا ہے۔ سو اکبر نے اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت کا پختہ انتظام کیا، خاص اساتذہ مقرر کیے تاکہ شہزادے علم و حکمت کے ساتھ بڑے ہوں۔ اگر ایک طرف اکبر یہ تمام انتظام و انصرام کر رہا تھا تو دوسری طرف شہزادہ سلیم بھی نہایت ذہین تھا۔ وہ کم عمری ہی میں درباری امور، سلطنت کے فیصلوں اور سیاست کی باریکیوں میں دلچسپی لینے لگا۔ اکبر نے اس کی صلاحیت کو پہچان لیا اور صرف 9 سال کی عمر میں 10,000 فوج کا افسر بنا دیا۔ یہ اعتماد اس بات کا اعلان تھا کہ شہزادہ سلیم مستقبل کا وارث ہے۔ ناظرین، آپ یقیناً ہماری پچھلی ایپیسوڈ میں یہ جان چکے ہوں گے کہ اکبر کے آخری دور میں سلطنت کے اندر مذہبی فضا بدل چکی تھی۔ دین الہی جیسے مذہبی تجربات نے مسلمانوں میں اضطراب پیدا کر دیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے شہزادہ سلیم کے تیور مکمل طور پر بدل چکے تھے اور وہ کھلم کھلا بغاوت پر اتر آیا تھا، جس کی مکمل تفصیل ہم پچھلی ایپیسوڈ میں بیان کر چکے ہیں۔ سو فطری طور پر اکبر کی جانشینی کا سوال کھڑا ہوا۔ شہزادہ سلیم کے علاوہ اکبر کے دونوں بیٹے مراد اور دانیال اپنی جوان عمری میں ہی کثرت شراب نوشی کی وجہ سے جان سے گزر چکے تھے۔ اب سلطنت کا بظاہر اکلوتا اور اکیلا وارث شہزادہ سلیم ہی تھا، لیکن اکبر کا رجحان کہیں نہ کہیں شہزادہ سلیم کے بیٹے خسرو کی طرف تھا، کیونکہ خسرو کو دین الہی سے قریب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلامی حلقے اور با اثر عمراء، خصوصاً حضرت سیدنا مجدد الفسانی کے مریدین اس صورتحال سے سخت پریشان تھے۔ انہوں نے شہزادہ سلیم کی حمایت اس شرط پر کی کہ وہ تخت پر بیٹھ کر اسلامی قوانین کی پاسداری کرے گا اور دین میں تمام نئی بدعات کا راستہ بند کرے گا۔ شہزادہ سلیم کے لیے بھی یہ بڑا سیاسی موقع تھا، اور یوں اپنے باغیانہ رویے اور عمراء کی حمایت کی وجہ سے وہ باضابطہ ولی عہد مقرر کر دیا گیا۔ ناظرین، شہزادہ سلیم کے ولی عہد مقرر ہونے کے بعد جلد ہی اکتوبر 1605 میں شہنشاہ اکبر پیچس کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ تو 24 اکتوبر 1605 کو شہزادہ سلیم نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ غازی کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ ابتدا میں اس نے قیدی رہا کیے، مخالفین سے نرمی برتی اور اپنے نام کا سکہ جاری کیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے ابتدائی اقدامات میں ایک واضح مذہبی اور فلاحی رنگ نظر آتا تھا۔ اس نے حکم دیا سڑکیں، مساجد، کنویں اور مسافر خانے تعمیر ہوں، شراب اور نشاور اشیاء پر پابندی لگا دی جائے،
وراثت کے قوانین پر سختی سے عمل ہو، غیر شرعی سزائیں ختم کر دی جائیں، اور پھر اس نے عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے مغلیہ تاریخ کا نمایاں اور یاد رکھا جانے والا انتظام کیا۔ زنجیر عدل، یعنی ایک سونے کی زنجیر جو دریائے جمنا کے کنارے سے آگرہ کے شاہی محل تک بنوا دی گئی تاکہ کوئی بھی اسے کھینچ کر بادشاہ کو اپنی فریاد سنا سکے۔ جہانگیر کے تخت نشین ہونے کے بعد قائم ہونے والا یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ صرف چند ماہ ہی گزرے تھے کہ جہانگیر کے بڑے بیٹے شہزادہ خسرو نے بغاوت کا ارادہ کر لیا۔ جی ہاں، وہی خسرو جسے اکبر اپنی زندگی میں ہی ولی عہد مقرر کرنا چاہتا تھا۔ وہ آگرہ سے چند سو گھڑ سواروں کے ساتھ یہ کہہ کر نکلا کہ اکبر کے مزار پر دعا کرنے جا رہا ہے، مگر حقیقت میں اس کی منزل تخت دہلی تھی۔ خسرو متھرا پہنچا تو بغاوت کی چنگاری شعلہ کی صورت اختیار کر گئی۔ حسین بیگ مرزا اور لاہور کے منتظم عبد الرحیم اس کے ساتھ جا ملے۔ یوں چند سو سوار دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں میں بدل گئے۔ اب ایک باغی لشکر تیار تھا۔ خسرو کی فوج تیزی سے آگے بڑھی۔ اس کا ایک مقصد تھا لاہور تک پہنچنا اور سلطنت پر قبضہ جمانا۔ راستے میں بغاوت نے خوفناک رخ اختیار کیا۔ شہر جلتے رہے، بازار اجڑتے رہے، اور باغی لشکر ہر طرف اپنی بغاوت کے نشان چھوڑتا لاہور کی طرف بڑھتا گیا۔ لاہور پہنچ کر خسرو نے شہر کا 9 دن تک محاصرہ کیے رکھا۔ دروازے جلائے گئے، قلعہ توڑنے کی کوشش ہوئی، لیکن شہر کے محافظوں نے دروازے کے پیچھے دیوار بنا کر قلعے کو بچا لیا۔ ادھر آگرہ میں جہانگیر کو خبر مل چکی تھی۔ وہ شاہی لشکر لے کر برق رفتاری سے لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ یہ باپ اور بیٹے کے ٹکراؤ کی گھڑی تھی۔ جیسے ہی باغیوں کو شاہی فوج کے پہنچنے کی اطلاع ملی تو خوف نے ان کے حوصلے توڑ دیے۔ لشکر بکھر گیا اور خسرو بھی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ خسرو نے کابل کا رخ کیا، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ دریائے چناب کے کنارے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ خسرو کو زنجیروں میں جکڑ کر جہانگیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ چنگیزی قانون کے مطابق اس کے ہاتھ میں بیڑیاں تھیں۔ باپ کے سامنے کھڑا بیٹا لرز رہا تھا۔ سب سے پہلے خسرو کے 2 قریب ترین ساتھیوں کو سزا سنائی گئی۔ انہیں ذلت آمیز طریقے سے پورے شہر میں گھمایا گیا، اور چند ہی گھنٹوں میں وہ سزاؤں کی تاب نہ لا سکے۔ اس کے بعد بیچ چوراہے میں خسرو کے تمام ساتھیوں کو سولی لٹکا دیا گیا، اور خسرو کو ہاتھی پر بٹھا کر اس خوفناک منظر کے درمیان سے گزارا گیا۔ جہانگیر قلعے کے سب سے بلند برج پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں یہ پیغام، تخت کی بغاوت معافی نہیں پاتی۔ اب مسئلہ خود خسرو کی سزا کا تھا۔ وہ شہزادہ بھی تھا اور جہانگیر کا بیٹا بھی، مگر بغاوت کی قیمت چکانی تھی اور چکائی گئی۔ بالآخر حکم شاہی سنایا گیا، خسرو کو اندھا کر دیا جائے۔ اندھا کیے جانے کے بعد خسرو کو قید میں ڈال دیا گیا۔ وہ برسوں تک قلعے کی خاموش دیواروں میں زندگی اور موت کے درمیان گلتا رہا، اور آخر کار وہیں دم توڑ گیا۔ ناظرین، یہاں تاریخی روایات بہت مختلف ہیں کہ خسرو کی موت کا اصل سبب کیا تھا، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ خسرو کو اندھا کرنے میں اس کے باپ کی رضا مکمل طور پر شامل تھی۔ خسرو کے اس دردناک انجام پر ایک بغاوت دب گئی، مگر ناظرین، قدرت نے جہانگیر کے لیے ایک اور انقلاب لکھ رکھا تھا، محبت کا انقلاب۔ نور جہاں، ایک نام، ایک عہد، جس کا آغاز ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ ہر ہفتے اور بدھ کو اپلوڈ ہونے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔